ایکچولی یہاں پہ میں پیٹریوٹزم ضرور سکھا رہی ہوں، لیکن پاکستان پیٹریوٹزم کو پاکستانیز جو ہے نا وہ ایموشنل پیٹریوٹک ہے، یعنی کہ ہم پاکستان سے محبت تو کرتے ہیں لیکن پاکستان دیکھیں فار ایگزامپل ہر ماں باپ اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں، لیکن کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی محبت میں بچہ بگاڑ لیتے ہیں۔ ہم پاکستانی جو ہے نا محبت میں ہم نے پاکستان کو بگاڑ لیا، ہم نے پاکستان کو کس طرح سے بگاڑا، اتنے ایموشنل ہو گئے محبت میں کہ ہم ایک دوسرے کو جو ہے اس کی کوئی رائے لینا پسند نہیں کرتے۔ ہم محبت تو کرتے ہیں لیکن ہمیں راستہ صحیح پتہ نہیں ہے، ہم محبت تو کرتے ہیں ہمیں یہ پتہ نہیں ہے پاکستان کے لیے کون سی پالیسی صحیح ہے، یہاں تک کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ سبسڈیز جو ہیں وہ ہونی نہیں چاہیے، کہ اگر آئی ایم ایف کہہ دے کہ جی سبسڈی بند کر دو تو پورے پاکستان کھڑے ہو جاتے کیونکہ آئی ایم ایف نے کہہ دیا۔ ایکچولی اگر کوئی ہمیں صحیح اگر مشورہ دے بھی دیتا ہے نا تو ہم لوگ جو ہے نا اتنے کرٹیکل ہو جاتے ہیں کہ ہم دوسروں کی ویلیوز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ہم ان کی ریسرچز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم یہ نہیں سوچتے چلو اگر آئی ایم ایف نے ایک چیز ہمیں بتائی ہے یا ایک مشورہ، چلو سجیشن ہے، انہوں نے یہ تو نہیں زبردستی سر پہ ڈنڈا لے کے کہا ہے کہ چلو بھائی تم یہ کر لو، انہوں نے ایک سجیشن دی ہے، لیٹ تھنک اباؤٹ اٹ، از دس رائٹ اور رانگ۔ ہماری پوری قوم جو ہے، قوم سے پہلے یہ جو پولیٹیشینز ہیں یہ شروع ہو جائیں گے، اگر تو یہ اپوزیشن میں ہے سب سے پہلے حکومت کے خلاف دھرنا ہوگا، وہ جی آئی ایم ایف نے یہ کہہ دیا، ابھی صرف سجیشن ہے، ابھی حکومت نے بھی کچھ نہیں کیا ہوگا، یہ ہر سال یہی ہوتا ہے، چاہے میں کسی کی بھی فیور میں نہیں ہوں، میں کسی پولیٹیشین کی فیور میں نہیں ہوں، نہ حکومت کی، نہ میں جو ہے یہ اپوزیشن کے، لیکن میں آپ لوگوں کو ایک جنرل بات بتا رہی ہوں کہ ذرا آگے چیک کریں ہوتا کیا۔ ایک سجیشن آئی، آبویسلی جب آئی ایم ایف ہمیں قرضہ دیتا ہے اور چاہے وہ ہمیں دے چاہے ایکس وائی زیڈ کسی بھی ملک کو وہ دیتا ہے تو کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز وہ بتاتا ہے، کچھ ہمیں سجیشن بتاتا ہے۔ آئی ایم ایف نے ہمیں بہت پہلے ایک بات کی تھی کہ آپ امپورٹس بین کر دیں اور آپ ایکسپورٹس پہ اگر آ جائیں اور صرف پاکستانی میڈ ان پاکستان یوز کریں تو آپ آئی ایم ایف کا قرضہ اتار سکتے ہیں، اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں کیونکہ آئی ایم ایف نے کہہ دیا تو اس وجہ سے ہمارے پاکستان کے اندر نا لوگ ڈنڈے اٹھا لیں گے کیونکہ ہمیں پاکستان سے محبت ہے، اور پتہ نہیں آئی ایم ایف پتہ نہیں ہمارا ایک ہوا بنا ہوا ہے کہ پتہ نہیں وہ ہمیں تباہ و برباد کرنے کے چکر میں اس نے کہہ دیا جی امپورٹس بین کر دو، لو جی اگر امپورٹس بین، تو میں سب سے پہلے جو کھڑی ہوتی ہے وہ اپوزیشن کھڑی ہوتی ہے، اس کے بعد ملک کو ٹکڑے کیا گیا محبت کے نام پہ 2 حصوں میں، ٹھیک ہے، یا چلیں 3 حصوں میں، اور وہ تھی پولیٹیکل پارٹیز۔ آپ 3 پولیٹیکل پارٹیز میں لوگوں کو ڈیوائیڈ کر دیں، اب یہ جو پولیٹیکل پارٹیز میں ڈیوائیڈ ہوئے لوگ ہیں وہ محبت میں، پاکستان کی محبت میں ایک دوسرے کی بات نہیں سننا پسند کرتے۔ اب یہ محبت ہی ہے لیکن ہے پاکستان سے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کون سی محبت ہے، یہ تو سیم وہی محبت ہے نا، وہ والی محبت جس میں ماں باپ اپنے بچے کو بگاڑتے ہیں، ٹھیک ہے، محبت اولاد سے بہت ہے لیکن پھر فائنلی انہی کا بچہ کوئی چور بن جاتا ہے، وہی ان کے سر پہ ڈنڈا مارتا ہے، وہی ان کو جو ہے بہت تذلیل کرتا ہے، میں نے ایسی اولاد دیکھی ہے، اور آبویسلی اس میں قصور ماں باپ کا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ماں باپ کا قصور کیا ہوتا ہے، وہ محبت تو کرتے ہیں لیکن اپنے بچے کو کچھ اور بنا دیتے ہیں، اور وہ ان کی محبت غلط قسم کی محبت ہوتی ہے۔ تو ہم ایکچولی پیٹریوٹک سارے ہی ہیں، لیکن محبت میں ہم نے آگے کرنا کیا ہے، واٹ نیکسٹ، ٹھیک ہے، اللہ سے بھی محبت کرنی ہے تو کس حد تک کرنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرنی ہے تو کس طرح سے کرنی ہے، یہاں پہ تو لوگ پیروں فقیروں کی محبت میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ جا کے قبروں پہ سجدے کر کے آتے ہیں۔ اسلام ایک اعتدال کا دین ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم ہر چیز اعتدال کے ساتھ فل میئرز کے ساتھ کریں گے تو آبویسلی ہمیں اس کے بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے۔ اگر ہم واقعی ٹرو پیٹریوٹک ہیں، پاکستانی پیٹریوٹک ہیں، تو ہمیں ان پالیسیز کو کریدنا چاہیے جو پاکستان کے لیے اچھے ہیں، نہ کہ ہم یہ سوچیں کہ اگر عمران خان آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا یا نواز شریف آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور مطلب یہ ہم لوگ محبت میں کیا ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگ گئے ہیں؟ کیا ہم نے محبت میں اس ملک کو توڑ دیا ہے؟ ہم نے محبت میں پاکستان کے کیا کیا ہے پہلے تو مجھے یہ بتائیں، ٹھیک ہے، تو محبت کس لیول پہ ہوتی ہے، ہو از اے ٹرو پیٹریوٹ، جیسے ایک وہ کہتے ہیں کہ کسی کے
والدین کو جاننا ہو نا، ماں باپ کو جاننا ہو، اس کی اولاد کو دیکھ لو، اگر اولاد درست ہے تو سمجھ لو والدین ٹھیک ہے، اولاد خراب ہے تو سمجھ لو والدین منافق ہیں۔ پاکستان کے آپ حالات دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اس میں قصور یہ ہے کہ یہاں پہ سارے ہی والدین ہیں پاکستان کے، ٹھیک ہے، ہم محبت کرتے ہیں اپنے ملک سے، لیکن ہم ساروں نے مل کے پاکستان کو محبت میں پاکستان کا کباڑا کر دیا۔ تو از دس دا ٹرو پیٹریوٹزم؟ نہ ہمارے پاس دین کا علم ہے، نہ میکسیمم ہمیں کیا ہے، قرآن بس تلاوت، وہ بھی کبھی کبھی رمضان میں توفیق ملتی ہوگی تو ملتی ہوگی، نمازوں کا بھی یہی حالات ہیں، نہ دین کا پتہ ہے، نہ دنیا کا پتہ ہے، نہ انٹرنیشنل پالیسیز کا پتہ ہے۔ چلیں نیشنل پالیسیز کو ہی سیکھ لیں، آپ انٹرنیشنل پالیسیز کو نہ سیکھیں، آپ نیشنل پالیسیز سیکھیں، آپ اسلامک پالیسیز سیکھیں، ان ساروں سے کہیں زیادہ ہم پولیٹیشینز کو سیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بھی کہاں سے سیکھیں گے؟ ہم فیس بک سے جا کے، واٹس ایپ کے اسٹیٹس سے جا کے، پھر ہم وہ اسٹیٹس ڈاؤن لوڈ کریں گے، پھر ہم اس کو اپنے اسٹیٹس پہ لگا دیں گے، جگہ جگہ ہم ٹویٹر پہ ٹرینڈز بنا دیں گے۔ از دس دا ٹرو پیٹریوٹک پاکستانی؟ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر ہوتی ہے، تقدیر آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، اور ہم ساروں نے مل کے کام کرنا ہے۔ عبدالستار ایدھی کو کچھ ملا نہیں پاکستان سے، لیکن وہ بندہ دے کے گیا۔ علامہ اقبال نے پاکستان کو ایک ویژن دیا، قائد اعظم نے پاکستان کو جو ہے وہ ایک دنیا کے میپ کے اوپر ایک لینڈ بنایا، ایک اسٹیٹ بنایا کہ ہاں جی وی آر دا پاکستانیز، ہماری اپنی ایک سپریٹ آئیڈینٹی ہے، وی آر دا مسلمس، وی آر مسلم امہ۔ تو ہم نے پاکستان کو کیا دیا؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ کیا قائد اعظم کو پتا تھا کیا واقعی پاکستان بن جائے گا؟ یا وہ جسٹ لائک ہم کسی معجزے کے انتظار میں، اچھا جی عمران خان آئے گا تو پاکستان ٹھیک ہو جائے، اچھا وہ نواز شریف آ جائے گا تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا، چلو اور کچھ نہیں، چلو زرداری ٹھیک۔ ہم کب ٹھیک ہوں گے؟ میں نے پاکستان کو کیا دیا، یہ ایکچولی ہم آپ کو یہ ٹیچ کر رہے ہیں۔ میں پاکستان کو کیا دے رہی ہوں؟ پاکستان کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے؟ پاکستان کو اس وقت پاکستانی روپیز کی نہیں، پاکستانی ڈالر کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو اس وقت ڈالرز کی ضرورت ہے، پاکستانی روپی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آپ کو اس گروپ کے تھرو یہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ آپ ڈالر کمائیں، آپ خود پاکستان کے لیے کچھ بنیں۔ اگر ہر بندہ روز کا $5 کماتا ہے، جو کہ 16 سال کے لڑکے سے لے کے اب ٹو سو آن ہم سب کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو وہ جو ہے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ بن سکتا ہے، صرف $5 یعنی کہ $1000 روز کا، ٹھیک ہے، اور وہ بہت آسان ہے آن لائن کمانا، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ آپ راؤنڈ ریموو کریں $1، وہ $5 کا بکتا ہے فائبر پہ، ٹھیک ہے، تو آپ خود کمائیں، ٹھیک ہے، آپ پاکستان کے لیے ایک ایسٹ بنیں۔ جب پورا پاکستان اس کام میں لگ جائے گا کہ مجھے پاکستان کو کچھ پے بیک کرنا ہے، تو یقین کریں پاکستان آگے جائے گا۔ اب ہم کیا ہیں، ہم سارے بیٹھے ہیں ہاتھ باندھ کے، اچھا چلو وہ فلانی حکومت آئے گی، وہ ایک صحت کارڈ دے دے گی، دوسری حکومت آئے گی، وہ انکم سپورٹ پروگرام۔ مزدوری کو جنریٹ کریں، مزدوری کو پروموٹ کریں، جو ہمیں خیرات مل جاتی ہے نا تھوڑے دنوں بعد، اور وہ خیرات ہمیں ان ایکٹیو کر دیتی ہے۔ میں اس چیز کے خلاف ہوں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو صحابی آئے تھے نا جو قرض دار تھے، ان کو کلہاڑا دیا تھا، ٹھیک ہے، صحابیوں سے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے پیسے اکٹھے کر کے ایک کلہاڑا لے کے دیا تھا، پیسے اکٹھے کر کے، پیسے نہیں دیے تھے کہ جاؤ اس سے جا کے کماؤ اور اپنے خاندان کا گزر بسر کرو۔ تو بعد میں جب صحابی آئے تو وہ اتنے اسٹیبل ہو چکے تھے کہ وہ اپنے بچوں کو، بیوی کو، اور ایک پورا انہوں نے ایک معاش کا ذریعہ بنایا۔ تو ہم ایکچولی آپ لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، پہلی بات یہ کہ موریلٹی، اور موریلٹی بھی کس طرح سے؟ قرآن کے تھرو، جس سے کسی کو، شاید کسی مسلمان کو انکار نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی عمران خان یا نواز شریف کا فالوور بیٹھا ہوگا تو وہ کہے گا کہ نہیں جی نہیں، وہ عمران خان نے ٹھیک کہا تو نواز شریف نے ٹھیک کہا، یا وہ چور تو وہ چور۔ تو یہ والی باتیں ہم اپنے گروپس میں نہیں کرتے۔
ہم اپنے گروپ میں اس چیز کی بات کرتے ہیں کہ آؤ اس چیز کی طرف جو ہم میں اور تم میں ایک جیسی ہے، اور یہ قرآن کی آیت ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف، اور ہم میں اور تم میں ایک ہی چیز ایک جیسی ہے، وہ قرآن اور حدیث ہے۔ تو آپ لوگوں کو جو پروموٹ کی جاتی ہے موریلٹی، یہاں پہ قرآن اور حدیث کے ریفرنس سے کی جاتی ہے۔ نمبر 2، اقبالیات۔ اقبالیات سے میرے خیال ہے کسی کو بھی یہاں پہ انکار نہیں ہوگا۔ نمبر 3، ہم کرتے ہیں یہاں پہ پروموٹ پاکستان کے جو ہیروز ہیں ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اور جو اس وقت کے پریزنٹ ہیروز ہیں ان کو ہم پروموٹ کرتے ہیں تاکہ آج کی نسل کو یہ پتہ چلے کہ اصل میں ہیرو کسے کہتے ہیں۔ ہیرو پولیٹیشین کو نہیں کہتے، ہیرو اس انسان کو کہتے ہیں جو آپ کو آپ کی آئیڈینٹی دیتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے اور آپ کے اپنے ساتھ جوڑتا ہے، آپ کو یہ نہیں کہتا کہ جاؤ اس فلانے بندے کا جا کے سر پھاڑ کے آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ تو وہ اندھی تقلید والی بات ہے نا، اور کتنے لوگ اسی طریقے سے سڑکوں پر ٹائر بھی جلاتے ہیں، کسی بھی لیڈر نے آ کے، لیڈر کون سا لیڈر، کسی، میں تو ان کو پولیٹیشینز کہوں گی، میں ان کو لیڈر نہیں کہوں گی، جو آئے دن پاکستان کا نقصان۔ اب یہ محبت میں سڑکیں پہ ٹائر جلانا، یہ کون سے ایموشنل پاکستانی ہیں بھائی جو پاکستان سے محبت بھی کرتے ہیں اور سڑکوں پہ ٹائر بھی جلا دیتے ہیں؟ یہ کون سے ایموشنل پاکستانی ہیں جو فیس بک پہ آتے ہیں اور پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں، ساتھ پاکستانیوں کو گالیاں دیتے ہیں؟ تو یہ کون سی پیٹریوٹزم ہے؟ ہم کس پیٹریوٹزم پہ چل رہے ہیں؟ تو یہ جو ایموشنل پاکستان ہے نا، میں چاہتی ہوں یہ ایموشنل پیٹریوٹک پاکستان جو ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ ایموشنل سے تھوڑا سا ایتھیکل پاکستان بن جائے، ٹھیک ہے۔ ہم ٹریو پیٹریوٹک ہوں بٹ ایتھیکل پیٹریوٹک ہوں، ہم ایموشنل پیٹریوٹک نہ ہوں۔ ایکچولی وی آر ایموشنل پیٹریوٹک۔ کوئی بات بری لگ گئی سڑک پہ چلے جاؤ، کوئی بات بری ہو گئی دھرنا دے دو، کوئی بات بری ہوگی پاکستان کا نقصان کر دو۔ واٹ از دس؟ آپ پہلے یہ سوچیں کہ مجھے پاکستان کو بنانا ہے کہ بگاڑنا ہے۔ جب آپ یہ سوچیں گے نا کہ مجھے پاکستان کو بنانا ہے، پھر آپ واقعی ان پالیسیز کو، آپ سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آج کی جنریشن کے لوگ ہیں، آپ لوگوں کو فیس بک، ٹویٹر، گوگل، SEO بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے، آج کی جنریشن کو تو ماشاءاللہ سے پتہ ہے۔ سرچ کریں نا، ٹھیک ہے، حق کی تلاش کریں نا، کوئی مشکل کام نہیں ہے حق کو تلاش کرنا۔ آپ کو یہ سارے جھوٹے لوگ آپ کے سامنے آ جائیں گے، ٹھیک ہے، 1 بائی 1 آپ خود دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کو کیسے بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ اب حق یہ نہیں ہے جو آپ کو فیس بک اور واٹس ایپ کے تھرو دکھایا جاتا ہے، حق اب آپ نے خود تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ فیس بک، واٹس ایپ اور ٹویٹر پہ وہ ہوتا ہے جو ایک ٹرینڈ چلتا ہے، اس ٹرینڈ کے اوپر اربوں پیسہ لگتا ہے، ٹھیک ہے، اور راتوں رات اس ٹرینڈ کو SEO کے اوپر رینک دیا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے بہت سارے روبوٹس ہوتے ہیں، بہت سارے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں، اور رہی بات فیس بک پہ چلنے والی ویڈیوز کی، ٹویٹر اور واٹس ایپ پہ ریسیو ہونے والی ویڈیوز کی، تو اس میں سے بہت ساری اینیمیٹڈ ہوتی ہیں، ایڈیٹڈ ہوتی ہیں، فیک ہوتی ہیں۔ آپ کو بہت ساری اس طرح کی BBC کی ویڈیوز نظر آتی ہوں گی، آپ کو CNN کی بھی ویڈیوز نظر آتی ہوں گی، آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی ویڈیو کو ہوا بنایا جاتا ہے فیس بک کے اوپر۔ اور مزے کی بات یہ، وہ جو نیوز چینلز ہوتے ہیں ان پہ کبھی کسی پاکستانی نے وہ ویڈیو دیکھی نہیں ہوتی جو کہ فیس بک کے اوپر وائرل ہوئی ہوتی ہے۔ تو آپ کیوں اس جھوٹ کا حصہ بن رہے ہیں؟ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جھوٹ عام ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جھوٹ عام ہو جائے گا۔ یہ جھوٹ عام ہی تو ہے، فیس بک کے تھرو، ٹویٹر کے تھرو، انسٹا کے تھرو، کتنے فیک اکاؤنٹس ہیں ٹویٹر کے اوپر بھی جو بیچارے خود کو نہیں پتا۔ ہم لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اور بیوقوف کیوں بنایا جا رہا ہے؟ ریزن، ہمارے پاس نہ دین کا علم ہے، نہ ہمارے پاس حدیث کا علم ہے، نہ ہمارے پاس دنیا کا علم ہے، نہ ہمیں پالیسیز کا پتہ ہے، نہ ہمیں انٹرنیشنل ریلیشنز کا پتہ ہے۔ ہمیں پتہ کیا ہے؟ ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ عمران خان کیا کہہ رہا ہے اور نواز شریف کیا کہہ رہا ہے، بس، اور اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ دیٹس وائی اس قوم کو علم نہ دے کے، ٹھیک ہے، پہلے اس قوم کو علم سے خالی کیا گیا، اس قوم کے سامنے ایسا سلیبس رکھا گیا، ٹھیک ہے، جس میں اقبالیات بہت کم ہے، جس میں واصف بہت کم ہے۔ تو چلیں سلیبس میں نہ صحیح، نصاب میں نہ صحیح،
ہم وائی ناٹ ہم ون بائی ون واصف علی واصف کو پروموٹ کریں، پاکستانی ہیروز کو پروموٹ کریں اور اس طرح کی ڈفرینٹ چیزوں کو پروموٹ کریں جو کہ پاکستان کے لیے اچھی ہیں، اور وہ ایک ٹریو ایتھیکل پاکستانی کو پروموٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، ٹریو ایموشنل پاکستانی کو یا ان ایتھیکل پاکستانی کو پروموٹ نہیں کرتی جو کہ فیس بک پہ جا کے گالیاں دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایتھکس نہیں ہے، یہ کسی نیشن کے ایتھکس نہیں ہے، یہ کسی گروپ کے ایتھکس تو ہو سکتے ہیں لیکن یہ کسی نیشن کے ایتھکس نہیں ہے۔ پاکستان اس وقت گروپس میں ڈیوائیڈ ہو چکا ہے، پاکستانی نیشن پاکستان سے محبت میں انفارچونیٹلی گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہیں۔ اب ہم نے ایک محنت کرنی ہے کہ اس گروپ سے ہمیں جو ہے ایک نیشن تک کا سفر کیسے کرنا ہے، اور جب تک یہ پاکستان ایک نیشن نہیں بنے گا، ٹھیک ہے، تب تک ہم آگے نہیں جا سکتے، جب تک ہم مل کے کام نہیں کریں گے ہم آگے نہیں جا سکتے، جب تک ہمارے دماغ میں یہ سوچ ختم نہیں ہوتی کہ حکومت فلانی آئے گی تو کام ہوگا، تو ہم آگے نہیں جا سکتے۔ ہم آگے اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ ہم اس انتظار میں ہیں کہ ہمیں کوئی سبسڈی ملے گی، ہمیں کوئی خیرات ملے گی، ہمیں کوئی صحت کارڈ ملے گا یا ہمیں کوئی چیریٹی ملے گی، ٹھیک ہے، اس کو نکال کے اپنے آپ کو مزدوری کی طرف لے کے آئیں، کام کرنے کی کوشش کریں، اپنے اندر محنت کو لے کے آئیں، جتنی آپ محنت کریں گے اتنا ہی پھل۔ اور پھر ویسے بھی تو ہم جو ہے یہ بھی تو پڑھتے ہیں الکاسب حبیب اللہ، اللہ محنت کرنے والے کا دوست ہے، تو اللہ کو اپنا دوست بنائے نا، اگر آپ محنت کریں گے تو اللہ آپ کا دوست بن جائے گا، اور جب اللہ آپ کا دوست بن جائے گا، اگر ہر فرد اللہ کو اپنا دوست بنا لے تو آبویسلی اس پوری قوم پہ پھر اللہ کا ہاتھ ہوگا، اور جب اس پوری قوم پہ اللہ کا ہاتھ ہوگا تو یہ پوری قوم آگے جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔